نہیں کر ہاں بات کر رہے ہیں لیکن ماسک لگا کے جب ماسک اتارتے ہیں نا اندر سے بی جے پی سارے بی جے پی کیا بھروسہ ہے کس پارٹی پہ ہم کس پارٹی پہ بھروسہ کریں گے کیا رہی اپنی پارٹی سے ہاتھ چھڑانے کی کیا اپنی پارٹی نے آپ کو نکال پھینکا یہاں کس پہ بھروسہ کرے گی چاہے نیشنل کانفرنس ہے چاہے پی ڈی پی ہے چاہے اپنی پارٹی ہے جو بھی یہاں پہ لوکل پارٹیز ہے ان پہ کیا بھروسہ ہے کہ یہ کب ان کی چلو ٹھیک ہے ہم بھی ان کو ساتھ دیں گے جب جو وعدے کرتے ہیں بولتے ہیں کہ چلو جی ہم لوگوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے تو اگر وہ سچ کی سیاست کریں گے نا ہم بھی ان کو ساتھ کریں گے سیاست کون کر رہا ہے سب کرتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی لوکل پارٹیز ہیں سب جھوٹی سیاست کرتے ہیں اور ساتھ میں جو بی جے پی سرکار ہے یہاں پہ بی جے پی سرکار بھی جھوٹ پہ جھوٹی سیاست کرتے ہیں. بات کریں گے ڈسٹرکٹ گاندربل کی. ڈسٹرکٹ گاندربل میں کئی سارے ایسے حکمران آئے جو اقتدار میں رہے جو یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ چھوٹا لندن گاندربل کو جو ہے بنایا جائے گا, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ گاندربل میں ابھی بھی کچھ ایسے مسئلوں مسائل ہیں جن پہ خاص طر سیاستدانوں کی نظر نہیں پڑی, اور اب جب اقتدار ختم ہو چکے تو آپ دعوے کرتے ہیں کہ جناب آخرکار گاندربل کا ہم سوچیں گے, گاندربل کی عوام کا جو ہے ہم سوچیں گے. اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں شوکت حسین خان جو کہ سرپنچ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں گاندربل کے, اور سیاست میں بھی جو ہے کافی اپنا رجحان رکھتے ہیں. اس سے پہلے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی منسلک تھے اور نہ جانے کیوں اپنی پارٹی سے جو ہے دامن چھڑا لیا. سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے. شکریہ, تھینک یو. آپ سے سیدھا سوال رہے گا, جس طریقے سے سیاستدان دعوے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے سیاست جموں کشمیر میں چل رہی ہے, کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے جو آج کل کے سیاست چل رہی ہے تو ہمیں اب اس میں لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ یہاں کیسی سیاست چل رہی ہے. اگر یہاں پہ جو یہاں پہ سیاستدان تھے اور جو نئی پارٹیز جو یہاں پہ بن رہی ہے نئے سیاستدان آ رہے ہیں, لیکن اب لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ آخر چاہتے کیا ہے. اگر چلو ٹھیک ہے سیاست کرنی ہے سچ کی سیاست کرو نا, یہ جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں. سیاست کون کر رہا ہے؟ سب کرتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی لوکل پارٹیز ہیں سب جھوٹی سیاست کرتے ہیں, اور ساتھ میں جو بی جے پی سرکار ہے یہاں پہ بی جے پی سرکار بھی جھوٹی سیاست کرتے ہیں. اگر جس دن بی جے پی جتنے بھی یہاں پہ لوکل پارٹیز جو ہے جس دن یہ سچ کی سیاست کرنے لگیں گے نا, اس دن آپ دیکھنا کشمیر سچ میں یہ بول رہے ہیں نا کشمیر بدل جائے گا, سچ میں کشمیر بدل جائے گا. نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں, لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, باقی ریجنل پارٹیز دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کیا وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ مجھے بتاؤ یہاں کس پہ بھروسہ کرے گی؟ چاہے نیشنل کانفرنس ہے چاہے پی ڈی پی ہے چاہے اپنی پارٹی ہے, جو بھی یہاں پہ لوکل پارٹیز ہے ان پہ کیا بھروسہ ہے کہ یہ کب ان کی چلو ٹھیک ہے ہم بھی ان کو ساتھ دیں گے. جو وعدے کرتے ہیں بولتے ہیں کہ چلو جی ہم لوگوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے, تو اگر وہ سچ کی سیاست کریں گے نا ہم بھی ان کو ساتھ دیں گے. لیکن مجھے بتاؤ جاوید بھائی کس پہ ہم بھروسہ کریں؟ چاہے این سی پہ اگر بھروسہ کرے, کیا این سی بی جے پی کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی تھی؟ یا اس بار اگر ہم کو جتوائیں گے کیا بھروسہ ہے پھر وہ بی جے پی کے ساتھ جڑ جائیں گے؟ فرمایا. آپ سے یہ سوال رہے گا, گاندربل کی بات کریں گے, آپ گاندربل میں زیادہ چھائے ہوتے ہو, جس طریقے سے آپ گاندربل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑے ہو, گاندربل میں کئی سارے حکمران آئے, کئی سارے دور حکومت رہی ہے, کیا لگتا ہے گاندربل کا کسی سرکار نے سوچا؟ نہیں, دیکھیے جو بھی تھا پہلے کون نہیں تھا, جتنے بھی لیڈر تھے جنہوں نے انہوں نے کام کرنا تھا وہ تو کر لیا. دیکھو میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا, کوئی کہیں پہ کوئی بلڈنگ بنانی ہو, کوئی روڈ بنانا ہو, انہوں نے بنا دیا, تھوڑی نا وہ لائف ٹائم چلے گا. جو انہوں نے کام کر دیا انہوں نے بھی, میں نہیں کہوں گا کسی نے وہاں پہ کام نہیں کیا گاندربل میں جتنے بھی لیڈرز آئے تھے کیے ہیں, تو ان کو تھوڑی سی لوگوں کو سہولیت ملی ہے, لیکن وہ تھوڑی نا لائف ٹائم چلے گی. اب جو آنے والے جو یہاں پہ اب نئے چہرے جو سامنے آ جائیں گے, جو نئے یوتھ آ جائے گا, یوتھ میں سے جو لیڈر بنیں گے ان کو وہ الگ کریں گے. جو پچھلے جو پیچھے رہے تھے سیاستدان جو تھے, جو انہوں نے کیا ہے ہم تھوڑا ہٹ کے سے کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو گاندربل میں جو چہرہ آتا ہے اسے سب سے زیادہ گاندربل میں کون سی چیز پہ نظر کرنی چاہیے؟ دیکھو یہ سارا تک پبلک پہ ہے. پبلک کو یہ سوچنا ہے کہ پہلے ہم کس دور سے گزرے ہیں. فی الحال تو میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا, پچھلے 4-5 سالوں کی بات کر رہا ہوں, 2014 سے بات کر رہا ہوں. 2014 سے لوگوں کو پتا ہے, لوگ اتنے آج سارے پڑھے لکھے ہوئے, ہمارا یوتھ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوا, ان پڑھ آج کے ڈیٹ میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے. ان کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو نئے چہرے لانے ہیں سامنے, نئے یوتھ کھڑے کرنے ہیں. جو اس سے پہلے جو سیاستدان تھے جو انہوں نے کر لیا, اب ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کسی اچھے چہرے کو سامنے لے آئے جو ان کی نمائندگی اچھی طرح سے کرے.
آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی منسلک تھے کافی عرصے تک جو ہے گاندربل سے. واحد آپ ایسے چہرے تھے جو اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے تھے. وجہ کیا رہی اپنی پارٹی سے ہاتھ چھڑانے کی؟ کیا اپنی پارٹی نے آپ کو نکال پھینکا؟ نہیں، مجھے اپنی پارٹی میں انہوں نے نہیں نکال پھینکا، میں نے خود نظر انداز کیا اپنی پارٹی، کیونکہ ایسے کچھ وجوہات ہوئے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ کسی پارٹی پہ بھروسہ نہیں ہے. جس پارٹی اگر چاہے. آپ نے اپنی پارٹی کیوں جوائن کی؟ میں نے جوائن نہیں کی جناب، میں نے جوائن نہیں کی. جب اپنی پارٹی لانچ ہوئی تھی وہ 2020 میں 19 میں میں الطاف صاحب، میں دیکھو میں کسی کی مخالفت نہیں کروں گا، الطاف صاحب بہت گریٹ پرسن ہے، لیکن جو وہاں اس پارٹی میں جتنے، میں نہیں کہوں گا کوئی غلط ہے صحیح ہے، وہ تو ان کو پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کون کس پارٹی میں کون بندے رہتے ہیں. تو میں نے گیا، انہیں کی طرف سے ایک لسٹ آیا تھا 2019 میں ہی، 2019 میں ایک لسٹ آیا تھا، ہم پارٹی بنانے والے ہیں، اس میں سے یہ 34 بندے تھے ہم، میرا 23 سیریل نمبر 23 میرا تھا. تو میں نے دیکھا تو میں نے کوئی جوائن نہیں کیا، نہ کوئی میں نے ریزائن کیا، نہ میں نے جوائن کیا. ہاں، نظر انداز میں نے کیا، میں نے خود کیا وہ، کیونکہ مجھے نہیں لگا کہ ہمارا مستقبل اپنی پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہے. مستقبل آپ کا اور آپ کے لوگوں کا کس پارٹی کے ساتھ صحیح رہے؟ یہاں پہ تو کسی پارٹی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں کسی بھی پارٹی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیا پتا کل کوئی پارٹی پاور میں آ جائے گی تو کب وہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ بھروسہ کرنا، آخر بھروسہ تو کرنا ہے. نہیں بھروسہ، دیکھو بھروسہ، جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو کانگریس پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، وہی ایک پارٹی اپوزیشن میں جو بھی کوئی بات کرنا ہوگا وہی اپوزیشن میں بات کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں خاص کر خود کا کہہ رہا ہوں، کسی کوئی بات نہیں ہاں بات کر رہے ہیں، لیکن ماسک لگا کے. جب ماسک اتارتے ہیں نا اندر سے بی جے پی، سارے بی جے پی. کیا بھروسہ ہے کس پارٹی پہ؟ ہم کس پارٹی پہ بھروسہ کریں گے؟ کئی پارٹیاں 370 کے دعوے بھی کرتی ہیں یہ ایسے ووٹ بینک بنانے کے لیے. جب 370 یہاں پہ تھا تب 370 توڑنے پہ یہاں پہ سیاست، یہاں پہ نہیں دلی میں سیاست کر رہے تھے، جموں کشمیر پہ 370 پہ. جب اب توڑ دیا، اب تو تھا توڑنے کی بات کر رہے تھے، اب جب توڑ دیا اب یہ اسی پہ سیاست پھر سے کرنے لگے، جوڑنے کی. آپ مجھے بتاؤ جناب، جب جس سرکار نے 370 انلیگلی، میں یہ کہہ رہا ہوں ان لیگلی انہوں نے توڑ دیا، تو کیا امید رکھیں گے ہم ان سے کہ وہ واپس دے سکتے ہیں؟ کون بات؟ دیکھو ہر کوئی سیاست کرتا ہے یار، خدا را سیاست چھوڑ دو نا، سچی سیاست کر لو. سچ پہ ووٹ لو، لوگوں سے سچ پہ ووٹ مانگو، سچی سیاست کرو. جس دن سچی سیاست کریں گے نا، جتنے بھی یہاں پہ لیڈر ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، چاہے بی جے پی، اس میں بی جے پی بھی اگر سچی سیاست کریں گے نا یہاں پہ، آپ دیکھ لینا بی جے پی بھی یہاں پہ کمال کر لے گا الیکشن میں، لیکن سچی سیاست پہ. کیا آتے وقت میں ہم سمجھیں کہ شوکت صاحب کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں گے؟ نہیں، مجھے تو کسی پارٹی پہ کوئی بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم اپنی پارٹی کے ساتھ گیا. مجھے اب کسی پارٹی پہ بھروسہ نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں گا، انڈیپینڈنٹ جتنے بھی اگر لوگوں کو میرا کام، میرا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک لگتا ہے، میرا کام کرنا اچھا لگتا ہے تو مجھے چن لیں گے. میں نہیں کہوں گا کہ نہیں جی میں جیت کے آ جاؤں گا. یہ سارا پبلک تک ہے. جو پبلک کی رہنمائی کریں گے، جب پبلک کی اچھی نمائندگی کریں گے، وہی آگے آ جائے گا. خیر، آپ ایک سرپنچ بھی ہیں، اور سرپنچ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے ایریا میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سرپنچ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ڈپازٹ ہوئے ہیں، تو ان پیسوں سے کیا کچھ کام کروایا آپ نے اپنے محلے میں، اپنی کمیونٹی؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، سرپنچوں کو انہوں نے بلی کا بکرا بنایا ہے. ہر کوئی، انہوں نے اتنا بدنامت کی سرپنچوں کی جس میں کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ بولتا ہے کہ سرپنچ سب کچھ ہے. آج یہاں پہ کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، ایم ایل سی نہیں ہے، سب کچھ. لوگ جاتے ہیں کسی بھی آفس میں، کسی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس یا کسی بھی آفس میں جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں سرپنچ کے پاس جاؤ. جب سرپنچ کے پاس وہ امیدیں لے کے لوگ آتے ہیں سرپنچوں کے پاس، سرپنچ نہ ان کو نہ کر سکتے نہ ہاں کر سکتے، کیونکہ سرپنچوں تک کچھ کوئی پاور ہی نہیں ہے سرپنچوں کو. آپ مجھے بتاؤ، 4 مہینے سے آپ میں ڈسٹرکٹ گاندربل میں چھوٹا سا ایک گاؤں، جس گاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں، چھوٹا سا، نام تو بڑا ہے لیکن چھوٹا سا ایک گاؤں ہے وائل، جہاں سے میرا تعلق ہے. وہاں پہ ایک بزرگ ہے کمال گنئی نام سے، وہ ایک کچے مکان میں رہتا تھا. کچے مکان میں ایک ہی کمرہ تھا. تو تھوڑا سا آپ جیسے میڈیا والے بھائی آئے تھے، انہوں نے تھوڑا اس کا یہ سٹوری بنائی تھی، ہائی لائٹ کیا، کیونکہ لوگوں نے تھوڑا اس کو مدد کیا، اکاؤنٹ کے ان کا اکاؤنٹ نمبر دیا، اس کو تھوڑا سا یہ مدد کیا، تو اس کے کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے. انہوں نے وہ جو کچا گھر تھا، اس کچا، میں مکان نہیں کہوں گا، میں جھوپڑ پٹی جیسی وہ گھر تھا، اس نے وہ توڑ دی. تو اس نے وہ انہی پیسوں سے اس کو بیٹی ایک ہے اور وہ خود بزرگ ہے، 80+ اس کی ایج ہے، اور بیٹی کا بیٹا ہے 10 سال کا. ان کی کوئی انکم سورس ہے ہی نہیں.
तो जब अब आप जैसे लोग, आप जैसे भाई और कोई, आपको पता है यहाँ कश्मीरियत, आपको पता ही है कश्मीरियत कैसी है, हर कोई उनको मदद करता है। अब उनको घर बना के देना था। पटवारी से थोड़ा, उनको पटवारी का 10 मिनट का काम है। 4 महीने से वो दर बदर बेचारा, एक तो तहसीलदार गांधरबल ने उसको बोला कि आप जाओ तोड़ दो, ये हम आपको ये परमिशन दिलवाएंगे और आपको ये नक्शा जो जहां पे उसको बनाना है, कितनी जमीन है आपकी, उसकी खुद 4 मरले की माल की जगह है वो, हम आपको नाप के दे देंगे कि आप घर बना लो। तहसीलदार गांधरबल ने, और पटवारी जो वाइल हल्के का पटवारी है, 4 महीने से वो दरबदर है इतना। उन्होंने बोला उसको कि आप GR काट लो, आप ये फीस जो टेजरी में भरते हैं आप ये फीस भर लो। उसके पास वो पर्ची भी मौजूद है। उसको बोला कि आप ये फीस भर लो, हम आपको ये आ जाएगा पटवारी 10 मिनट के लिए, आपको ये नाप करके देगा। वो आज किसी दुकान में, किसी शॉप में, एक बंद पड़ा हुआ शॉप था हमारे गांव में, उसी शॉप में वो रहता है अपनी बेटी के और उस बेटी के बेटे के साथ। लेकिन शर्म नहीं आती। तहसीलदार गांधरबल को मैंने 10 बार फोन किया, टोटल वो इनकार कर दिया उसने कि नहीं जी हम जो 4 महीने से, वो उसने टोटली इनकार कर दिया। फिर पटवारी से 1000 फोन मैंने किए। पटवारी बोल रहा है जी हमें ऊपर से आदेश है कि आप स्विच ऑफ करके रखो, पब्लिक का कोई काम नहीं। चलो ठीक है, वो ऑनलाइन पे इस वक्त, वो भी हमारी भलाई है, हमारा ही काम है, पब्लिक का ही काम है, ऑनलाइन करते। लेकिन कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि कम से कम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। एक दिन अगर महीने में 20 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कम से कम एक दिन रहना चाहिए पब्लिक के सामने, पब्लिक के इश्यूज देखने चाहिए। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया। एक आखिरी सवाल रहेगा, गुज्जर और पहाड़ी को लेकर काफ़ी तनाव है, ST की डिमांड है पहाड़ियों की। अमित शाह जी आए, उनकी जानिब से भी एक साफ तौर पर कहा गया कि गुज्जर भाइयों को और पहाड़ी भाइयों को उनका हक मिलेगा। तो इसको आपके एरिया में पहाड़ी भी काफ़ी रहते हैं, गुज्जर भाई भी रहते हैं, तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखो? गुज्जर भाइयों का तो जो उनका ये जो ST मांग थी तो बिल्कुल जेन्युइन है, जायज़ है, मुनासिब है। लेकिन से बहुत अरसे से वो मांग रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन पहाड़ियों का जो ये PSP वो भी, उनको भी अपने हिसाब से वो मिलनी चाहिए। खैर, जिस तरीके से सियासत चल रही है और सियासत के चलते कोई बयानबाजी में ऐसा हो नहीं सकता, और हमने मुनासिब समझा कि जो डिस्ट्रिक्ट में या फिर गांधरबल में जो सरपंच हैं उनसे बात की जाए, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनसे मुनासिब समझा कि बात की जाए कि किस तरीके के हालात डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के हैं और आने वाले चुनाव में किस तरीके के हालात डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में रहेंगे। दिखते रहिए दी टाइप राइटर जावेद खान के साथ।